السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صبر اور شکر کا یہ واقعہ دل کو ہلا دینے والا ہے۔ گرمیوں کا دن تھا، کئی دن تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملا۔ جب بھوک نے زیادہ تکلیف دی تو آپ ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے گئے، لیکن وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ پھر آپ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ آپ نے فرمایا، بیٹی کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ مجھے سخت بھوک لگی۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ وہاں سے چلے گئے تو ایک پڑوسن نے 2 روٹیاں اور تھوڑا سا گوشت بھیجا۔ حضرت فاطمہ نے اسے ایک برتن میں رکھ لیا اور دل میں خیال کیا، میں یہ کھانا صرف اپنے ابا جان کو کھلاؤں گی، نہ خود کھاؤں گی اور نہ بچوں کو کھلاؤں گی۔ حالانکہ حضرت حسن اور حضرت حسین بھی بھوکے تھے، پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ انہوں نے ان میں سے ایک کو رسول اللہ کو بلانے بھیجا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ آئے تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا، اللہ نے آپ کے لیے کچھ بھیجا ہے۔ جب برتن کھولا گیا تو وہ روٹی اور گوشت سے لبریز تھا۔ یہ اللہ کی برکت تھی۔ نبی کریم نے پوچھا، بیٹی یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ نے یہ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے اللہ کی تعریف کی اور فرمایا، بیٹی تم بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار حضرت مریم علیہ السلام کی طرح ہو۔ حضرت علی کو بلایا گیا۔ گھر والوں نے مل کر کھانا کھایا اور سب کے کھانے کے بعد بھی کھانا بچ گیا۔ پڑوسن کو بھی دیا گیا اور سبھی کا پیٹ بھر گیا۔ اللہ نے اس میں عظیم برکت ڈال دی تھی۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی کمزور ہو گئیں کہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ فوراً ان کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری بار دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر سے کمزور سی آواز آئی، ابا جان میرے پاس صرف ایک ہی چادر ہے، اگر سر ڈھکوں تو پیر کھل جاتے ہیں اور اگر پیر ڈھکوں تو سر۔ آپ نے اپنا رومال دروازے کے نیچے سے اندر بھیجا اور فرمایا، اس سے سر ڈھک لو اور دروازہ کھول دو۔ اندر جا کر دیکھا تو چہرہ زرد تھا۔ انہوں نے عرض کیا، کئی دن سے بھوکی ہوں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی میں بھی 3 دن سے روزے میں ہوں۔ اگر چاہتا تو اللہ مجھے بہترین کھانا عطا کرتا، لیکن میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے۔ پھر آپ نے خوشخبری دی، کہا، بیٹی تم جنت کی عورتوں کی سردارنی ہوگی۔ انہوں نے پوچھا، پھر بی بی مریم اور بی بی آسیہ کا کیا؟ آپ نے فرمایا، وہ اپنے دور کی سردار تھی، لیکن تم قیامت تک آنے والی عورتوں کی سردارنی ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی ایک یہودی سے سہیلی کے ساتھ باغ میں بیٹھ کر بات کر رہی تھی۔ اس لڑکی کے والد نے اس کی شادی ایک امیر تاجر کے بیٹے سے طے کر دی تھی۔ لڑکی نے کہا کہ جواب کل دے گی۔ پھر وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مشورے کے لیے آئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر تمہیں لڑکا ٹھیک لگتا ہے تو والد کی بات مان لو۔ لڑکی نے کہا، لیکن میری ایک شرط ہے، آپ میری شادی میں ضرور آئیں گی۔ پہلے تو حضرت فاطمہ نے منع کیا مگر اس کی ضد دیکھ کر مان گئیں۔ لڑکی کے والد نے شرط رکھ دی کہ اگر فاطمہ آئیں گی تو نئے اور خوبصورت کپڑے پہن کر ہی آئیں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نئے کپڑے نہ تھے۔ وہ پریشان ہو گئیں اور سجدے میں گر گئیں اور اللہ سے دعا کی، میرے رب میں نے اپنی دنیا میں تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن آج اپنی سہیلی کے لیے ایک نیا لباس چاہتی ہوں۔ میرے رب میں نے کبھی دنیا کے لیے کچھ نہیں مانگا، لیکن آج اپنی سہیلی کے لیے ایک نیا لباس چاہتی ہوں۔ نماز کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک نور سے چمکتا ٹوکرا رکھا تھا، میں جنتی لباس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، یہ دنیا کا کپڑا نہیں ہے، جنت کا ہے، اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ حضرت فاطمہ نے حجاب کے ساتھ وہ لباس پہنا اور شادی میں گئیں۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کپڑا کہاں سے لیا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، ایک خاص بازار سے۔ جب سب نے زور دیا تو انہوں نے کہا،
वो बाजार जन्नत है और उस तक का रास्ता सीरतुल मुस्तकीम है। उन्होंने कलमा बताया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये औरतें कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर गईं। एक और वाक़या में बताया जाता है कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला थक कर सो गईं, तो फ़रिश्ता उनका काम पूरा कर रहे थे। एक तवा घुमा रहा था, एक तस्बीह पढ़ रहा था और एक हज़रत हुसैन को झूला झुला रहा था। सुभान अल्लाह! ये था सब्र, तवक्कुल और अल्लाह पर यकीन का अजीम मिसाल। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।